أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون درود پڑھیں مل کے محمد وعلا مومنین اکرام ولایت امیر المومنین علیہ السلام از بدیر تا کربلا یعنی تسلسل ولایت امیر المومنین کہ جس کا ظاہری اعلان غدیر کے میدان میں ہوا اور وہاں سے لے کر سید الشہداء علیہ السلام نے جس کو کربلا تک پہنچایا اور انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی کہ کربلا کے بعد آج ہمارے سید السردار آقا اور مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس یہی ولایت جو من جانب اللہ موجود ہے اس آیت کو جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت بچوں کے لیے بیان کر دوں آیت کا نشان 55 ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ تمہارا ولی تو فقط اور فقط خدا ہے ورسولہ اور اس کا رسول ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں کہ جو ایمان لائیں نماز کو قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں اچھا یہ جو ایمان لائیں کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے نا اس پر ذرا ٹھہر جائیں کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس میں خصوصاً جوان کے لیے کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان لائیں تو کب لائیں ہے یا نہیں ہے یہ سوال اللہ کہہ رہا ہے وہ ہے تمہارے ولی کہ جو ایمان لائیں تو کب لائیں تو جواب یہ ہے کہ اس کا دوسری طرح سے اگر ترجمہ کریں تو زیادہ رسا اور اچھا ہوگا اور آپ کیونکہ فرش اعضا سے متمسک ہیں تو آپ کی ادبیات بھی یقیناً فرش اعضا والی ہیں فرش اعضا کی ایک مخصوص ادبیات ہیں اس میں اگر یہ ترجمہ کیا جائے وہ صاحبان ایمان تو مسئلہ حل ہے اب یہاں پر لانے لے جانے پہلے لانے بعد میں لانے کب لانے بچوں میں پہلے لانے بوڑھوں میں پہلے لانے جوانوں میں پہلے لانے
اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مل کے سر بات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اردو ادب اور عزاداری کے ادب کے حوالے سے اگر میں چند ایک جملات تک کہ آپ کی اذان قریب آ جائے اور میری بھی خستگی تھوڑی آپ کے جوش و بلا کو دیکھ کر دور ہو. ہندوستان کا واقعہ ہے. میر انیس کا تو نام آپ نے سنی رکھا ہوگا. حتیٰ اگر میں بچوں سے بھی پوچھوں کچھ سنا ہے نہ سنا تو میر انیس کے حوالے سے مرثیے ضرور سنے ہوں گے. میر انیس کے مرثیے مشہور. اردو ادب میں میر انیس کا ایک نام ہے. جب آپ اردو لٹریچر کی طرف جائیں گے تو مجبور ہیں آپ انیس و دبیر کو پڑھیں. یہ ایسا نام ہے کہ جن کا نام سنتے ہی اہل ایمان کا دل شاد شاد ہو جاتا ہے. اچھا یہ دل باغ باغ اور شاد شاد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا تمسک مولا علی کے ساتھ ہے. جب ہم ادب کی بڑی دنیا میں اتنا بڑا نام سنتے ہیں اور وہ نام بھی اگر امام حسین کے مرثیہ خواہ کا ہو تو ہماری کیفیت تو خوشگوار ہو گئی. ہم نے اپنی طلبگی میں اس والی طلبگی کی بات نہیں کر رہا جو حوزوی ہے. ایکیڈمک کوالیفیکیشن کے دوران جب بھی اردو لٹریچر کے ٹیچر ہمارے سامنے آ کر میر انیس، مرزا دبیر، رئیس امروی ان کے نام لیتے تھے نا تو دل کے اندر ایک کرن روشن ہوتی تھی کہ بھائی اپنوں کا نام آ رہا ہے. ایک استاد کلاس میں آئے اور آنے کے بعد، میرا واقعہ نہیں ہے کسی اور کا واقعہ ہے، ایک استاد کلاس میں آئے اور آنے کے بعد بچوں کو خطاب کر کے کہا، اردو کے استاد تھے، آتے ہی بورڈ کے اوپر لکھا کہ جناب ادب کی دنیا میں انیس کا بہت بڑا نام ہے، لیکن انیس نے جو اتنا نام کمایا ہے مجھے نہیں معلوم انیس نے نام کیسے کما لیا، کیونکہ انیس کی تو اردو ہی صحیح نہیں تھی. اب آپ مجھے بتائیے ایک شیعہ بچے کے دل پر کیسی بجلیاں گری ہوگی؟ اسی جماعت میں اسی کلاس میں ایک شیعہ بچہ بھی تھا. اس نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا استاد محترم اچھا دیکھیں ادب اپنی جگہ. اس بات کے بعد اس نے اپنے ادب کے دامن کو نہیں چھوڑا، کیونکہ فرش ازا سے متمسک ہے نا. یہ فرش ازا مجھے اور آپ کو پورے سال معطب بنائے رکھتا ہے. اتنا قیمتی فرش ہے. کہا استاد محترم سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا آپ نے کہا انیس کی اردو صحیح نہیں تھی، کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ کہا ہے، بالکل ہے. کہا انیس کا بہت مشہور مرثیہ، اس مرثیے میں انیس نے اردو محاورہ درست استعمال نہیں کیا. کہا استاد کون سا محاورہ؟ کہا انیس کا مرثیہ باخدا فارس میدان تحور تھا ہر. ادبی افراد جانیں گے باخدا فارس میدان تحور تھا ہر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر. کہا یہ 1-2 لاکھ جو کہا ہے نا انیس نے، اردو میں 1-2 لاکھ استعمال نہیں ہوتا. ابھی استاد بول رہے ہیں اردو میں 1-2 لاکھ استعمال نہیں ہوتا، لاکھ 2 لاکھ استعمال ہوتا ہے. لیکن انیس نے 1-2 لاکھ لکھا ہے اور کہا ہے. بچہ بیچارہ دل محسوس کے رہ گیا. ادھر اسکول سے چھٹی ہوئی، کالج سے چھٹی ہوئی، دوڑا کسی عالم کے پاس پہنچا. بہت دلچسپ واقعہ، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. دوڑا استاد کے اپنے عالم کے پاس پہنچا. کہا مولانا صاحب غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا آج ہمارے استاد نے ایسا اعتراض کیا کہ میرا تو منہ بند ہو گیا. کہا اچھا کیا اعتراض کیا؟ کہا انیس کو کہا کہ اردو صحیح نہیں ہے. کہا اچھا دلیل کیا دی؟ کیا دلیل یہ تھی کہ اردو محاورہ ہے 1-2 لاکھ. مثلا آپ سے پوچھیں گے فلاں جگہ مجلس میں کتنے لوگ تھے، آپ 1-2 لاکھ تھوڑی کہیں گے، آپ کہیں گے 1-2 لاکھ ہوں گے. کہا اردو محاورہ ہے 1-2 لاکھ. انیس نے ہمارے استاد کے بقول لکھا 1-2 لاکھ. کہا کہاں لکھ دیا انیس نے یہ؟ کہا مشہور مرثیہ آپ نے نہیں سنا؟ باخدا فارس میدان تحور تھا ہر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر. کہا یہ 1-2 لاکھ غلط لکھا ہے. اس عالم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. کہا یہ اعتراض تمہارے استاد کا نہیں ہے، یہ اعتراض شبلی نعمانی صاحب کا ہے جو انہوں نے موازنہ انیس و دبیر میں لکھا ہے، اور اس کا جواب میں دیے دیتا ہوں، کل جا کر اپنے استاد کو دے دینا. کہا جلدی مرحمت فرمائیے. کہا یہ انیس نے غلط لکھا نہیں ہے، تمہارے استاد نے غلط پڑھا ہے، اور شبلی نعمانی صاحب نے بھی غلط پڑھا تھا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل. ابھی تک دلیل نہیں ہے آپ کے سامنے. کہا کہ تمہارے استاد نے بھی غلط پڑھا، انیس کے مزاج نہ ہوئے
اور شبلی نعمانی صاحب نے بھی، شبلی نعمانی مشہور معروف نام ہے، الفاروق کتاب لکھی ہے، پڑھیے گا، خلیفہ ثانی کی سوانح حیات ہے، دلچسپ کتاب ہے، لطف آئے گا آپ کو پڑھ کر۔ اسی طریقے سے ایک کتاب لکھی موازنہ انیس و دبیر، وہ بھی پڑھیے گا، بہترین کتاب ہے۔ کہا کہ اس میں تقابل کیا ہے کہ مثلا دبیر کی شاعری سخت تھی، دبیر اگر شاعری کرتے تھے تو کہتے تھے کہ زیر قدم والدہ فردوس بری ہیں، اس میں فارسی کے الفاظ، فارسی کے لفظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن جب انیس کی شاعری ہوتی تھی وہ تھوڑی سہل تھی، لیکن اردو کی چاشنی بہت زیادہ تھی۔ اسی بات کو جب انیس نے لکھا تو انیس نے اس طرح سے لکھا، سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ دبیر نے کیا لکھا؟ زیر قدم والدہ فردوس بری ہیں۔ اب یہاں زیر بھی لفظ فارسی کا، قدم اضافت جو ہو رہی وہ بھی فارسی کا انداز، والدہ فردوس بری ہے۔ انیس نے کیا لکھا؟ سنتے ہیں، اردو کا، ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ تو یہ انہوں نے موازنہ کیا ہے کہ ان کی سلیس تھی لیکن ان کو اردو نہیں آتی تھی، کہا انہوں نے بھی غلط پڑھا، انہوں نے بھی غلط پڑھا، اور بیچارے جیسا پڑھا بغیر تجزیہ و تحلیل کے آگے ویسے ہی بیان بھی کر دیا۔ یہ آزادانی تہذیب سکھاتی ہے کہ صرف پڑھنا کمال نہیں ہے، پڑھنے کے بعد سلیکشن کمال ہے کہ کس کو بیان کرنا ہے اور کس طرح سے بیان کرنا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اچھا، جیسی بے چینی میں آپ کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں نا، شاید اس طالب علم کے چہرے پر بھی تھی کہ بھائی جواب تو دیجئے، جواب کیا تھا؟ اس کھڑکڑے کو جو بگاڑا ہے درست تو کیجئے۔ تو عالم دین نے کہا، شیعہ عالم نے، کہ جناب انیس نے غلط نہیں لکھا، تمہارے استاد نے غلط پڑھا ہے اور لکھا ہے اور کہا ہے، اور جنہوں نے کتاب لکھی انہوں نے بھی اچھا جناب آپ صحیح کر دیں، تم ایک دفعہ پڑھو۔ شاگرد نے پڑھا جو شیعہ بچہ تھا، باخدا فارس میدان تحور تحور، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تحور، کہا کہ غلط پڑھا، کہا حضور آپ صحیح کیجئے، کہا پڑھتا ہوں سنو، باخدا فارس میدان تحور تحور، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تحور، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تحور۔ کہا یہ ایک طریقہ، اب آؤ دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، باخدا فارس میدان تحور تحور، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تحور۔ کہ انیس کے چاہنے والے ایک ہی مصرے کو 2 طرح سے بیان کر دیتے ہیں، تم دیکھ کر صحیح سے نہیں پڑھ پائے کیونکہ آزاداری سے متمسک نہیں ہو۔ مل کے صلوات پڑھے محمد۔ انیس و دبیر کی روح کی بلندی کے لیے صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ دوسرے دن پہنچا یہ شاگرد اپنی کلاس میں، استاد آئے کلاس میں، کلب کا کرتا پہنے ہوئے، بڑی شان کے ساتھ بغل میں بستہ دبائے ہوئے، انہوں نے بورڈ پر کچھ لکھنا شروع کیا، بچے نے پھرا، خدا استاد محترم بے بخشید، معذرت، معاف کیجیے گا۔ ہاں بولو۔ کل قبلہ ہم نے کل کہا تھا کہ انیس نے صحیح نہیں پڑھا، محاورہ بند صحیح نہیں کیا، کہاں کا دلیل کیا تھی آپ کی؟ کا دلیل میں کیوں دوں؟ میں تو دے چکا ہوں، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر کا ہوں، محاورہ صحیح نہیں لکھا۔ کہا انیس نے غلط کہا نہیں ہے، آپ نے غلط پڑھا ہے۔ اب دوسرے شاگرد بھی بیٹھے، اتنا بڑا دعویٰ شاگرد کا، کہا چھپر خوردار آ جائیے یہاں پر، آج سے جناب عالی آپ کو اردو کا درس دیں گے۔ آ گیا، کہا صحیح کر کے سناؤ، اس نے ویسے ہی پڑھ دیا جیسے عالم سے سن کر آیا تھا۔ اب استاد ششدر حیران پریشان، بچوں میں واہ واہ کی داد اور تحسین کے اردو لٹریچر کے شاگرد تھے، سمجھ گئے کہ کتنا وزن ہے اس کی بات میں، سب نے واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ، کیا کہنے کے نعرے بلند ہو گئے۔ استاد نے ایک دفعہ ششدر ہو کے پوچھا جواب کہاں سے لائے؟ کہا اس کو چھوڑیے، میں جواب کہاں سے لایا، آپ اعتراض کہاں سے لائے وہ بتا دوں؟ تو یہ ہے ہمارے ادبیات جو اس فرشی ازائی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں حاصل ہوتے ہیں۔ تو ترجمہ کرنے والا اگر بے ادب ہو تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ جو ایمان لائے، تو اب ایمان کب لائے؟ تو لکھتی ہے 10 سال کی عمر میں لائے، مجبوراً 10 ہی سال لکھ دو، طے یہ پایا ہے
کہ اگر پہلا کوئی نمازی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہوگا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی لیے جب قرآن کے تراجم بھی کیے جائیں نا یا روایات کو آپ پڑھیں تو ادب ائمہ معصومین علیہ السلام کو مد نظر رکھیں. ائمہ معصومین علیہ السلام کا ادب، ان کے بارے میں جو گفتگو ہو، حتی الامکان مسائل میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ادب معصوم مجروح نہ ہو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. معصوم ہے آقا وہ کہ جن کے بارگاہ میں آ کر بڑے بڑے اپنا سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جو جن کی غلامی کی صنعت کو اپنے لیے قرہ امتیاز سمجھتے ہیں. تو کیا کہا اللہ نے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو فقط و فقط اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کریں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں. کس حالت میں؟ وہم راکعون، جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوں. لیکن میں نے آپ کے سامنے اس کے بعد اثر والی آیت بھی پڑھی تھی نا کہ جس میں اثر ہے ولایت کا. اس میں اللہ تعالیٰ اسی سے اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تولا اختیار کرے. اس تولا کا صحیح پروننسیشن عربی میں تولی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، تولی و تبری، لیکن اردو میں آتے آتے تولا و تبرہ معروف ہے. غلط یہ اردو کے حساب سے نہیں ہے لیکن عربی کے اعتبار سے تولی ہے. کہا کہ جو اللہ کی تولی کو اختیار کرے، یعنی اللہ کی ولایت کو اختیار کرے، اس کے رسول کی ولایت کو اختیار کرے، اور ان صاحبان ایمان کی ولایت کو اختیار کرے، فَإِنَّا، پس بالتحقیق، حزب اللہ ہی، اللہ کا گروہ، هُمُ الْغَالِبُونَ، غلبہ پانے والا ہے، غلبہ پانے والا ہے. اب یہ جو امام حسین علیہ السلام پرچم ولایت لے کر چلے نا کربلا تک، یہ کوئی اور پرچم نہیں ہے، یہ وہی پرچم ہے جو رسول اللہ نے علی کے ہاتھ میں دیا تھا. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حسن ابن علی کے ہاتھ میں آیا تھا، اور حسن ابن علی سے حسین ابن علی کے ہاتھ میں آیا تھا. اور اسی علم کو سجا کر حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا. یہ وہی پرچم اسلام ہے، یہ وہی پرچم حق ہے جو رسول کے ہاتھ میں تھا. اس پرچم کے مخالف جو بھی پرچم آئے، کسی ایمان کے تحت بھی آئے، کسی مقام پر بھی آئے، کربلا میں مقابل کوئی آ جائے، صفین میں مقابل کوئی آ جائے، جمل میں مقابل کوئی آ جائے، نہروان میں مقابل کوئی آ جائے، قادسیہ میں مقابل کوئی آ جائے، تبوک میں مقابل کوئی آ جائے، خندق میں مقابل کوئی آ جائے، بدر میں مقابل کوئی آ جائے، احد میں مقابل کوئی آ جائے، جب اس پرچم کے مقابل کوئی آئے سمجھ جائیے باطل ہے، اور جو اس پرچم والے ہیں وہ حق پر ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پرچم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں گنوانا نہیں چاہتا کون کون کب کب آیا، مگر اتنا بتا دوں کہ علی والے ہمیشہ اسی پرچم کے اطراف میں رہے، کبھی اس پرچم کو چھوڑ کر نہیں گئے. اسی لیے آج بھی علم یا علی والوں کے ہاتھ میں نظر آئے گا یا علی والوں کے گھر پہ نظر آئے گا. مل کے صلوات پڑھے محمد. اس ولایت کی عظمت کو سمجھیے آقا. ایک شخص میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد ایک سوال کیا کہ یمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول خدا کے فرزند یہ بتائیے کیا سبب ہے، ہم جب کسی مومن کے جنازے میں جاتے ہیں تو 5 تکبیریں پڑھتے ہیں، جب کسی غیر مومن کے جنازے میں جاتے ہیں، غیر شیعہ اثنا عشری کے جنازے میں جاتے ہیں تو وہاں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. یاد ہے نا اپنی نماز جنازہ آپ لوگوں کو؟ ہمارے وہاں نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 5 تکبیریں ہیں. ان 5 تکبیروں کے درمیان میں کتنی دعائیں ہیں؟ 4 دعائیں ہیں نا، 4 دعائیں، یعنی ہر تکبیر کے بعد ایک دعا، اور آخری تکبیر کے بعد پھر دعا نہیں ہے، پھر وہ فاتحہ وغیرہ دعا وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہیں. نماز آخری تکبیر پہ ختم ہو جائے گی. کمالا کیا وجہ ہے کہ جب ہم اپنے کسی مومن کے جنازے میں آتے ہیں 5 تکبیریں، جب ہم کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں 4 تکبیریں. آج تک قائم ہے یہ روش، آج تک قائم ہے.
امام نے جانتے کیا جواب دیا؟ کہ امام نے کہا کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے: نماز، روزہ، نماز، زکات، روزہ، حج، ہم اہل بیت کی ولایت۔ کب سمجھ میں آیا؟ عامت المسلمین 4 چیزوں کو انجام دیتے ہیں: نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ لہذا ان کے جنازے میں 4 تکبیریں ہیں۔ لیکن تم نماز پڑھتے ہو، زکات دیتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، اور یہ سارے کام ہم اہل بیت کی ولایت کے تابع ہو کر انجام دیتے ہو۔ لہذا جب کسی مومن کے جنازے پر آئیں تو 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اب تدبر کا لمحہ ہے۔ امام نے تو رہنمائی فرما دی نا۔ 2 قسم کی روایت ہیں ذیل میں، ایک یہ روایت، ایک میں 5 نمازوں کی طرف نسبت دی گئی ہے، دن کی 5 نمازیں، لیکن اس روایت کو زیادہ علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ اس میں 5 تکبیروں کی الگ الگ علتیں ہیں، ورنہ 5 نمازیں تو تمام مسلمان پڑھتے ہیں نا۔ کہا کہ پہلی تکبیر نماز کے عوض، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی نماز والے تھے حجی آقا۔ دوسری تکبیر زکات کے عوض۔ یہ جو غلط پرسپشن ہے نا لوگوں کا کہ شیعوں میں زکات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے بعد ہی رائج کر دیا گیا تھا۔ مانعین زکات کا آپ نام سنتے ہیں، آقا زکات ہمارے وہاں ہے اور بالکل ہے، نصاب بھی موجود ہے، جا کر ہماری فقہی کتابوں کو پڑھ لیجئے کہ زکات دینی کیسے ہے اور دینی کسے ہے۔ اگر آپ بینک کے اعتبار سے دیکھیں نا تو پاکستان کی 96% آبادی آپ کو شیعہ نظر آئے گی، کیونکہ جو زکات کا سسٹم ہمارے وہاں اسٹرانگ ہے نا، وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اپنی مرضی سے تمہیں نہیں دینے دیں گے، اپنے ہاتھ سے لے جا کر دیں گے تاکہ اطمینان مل جائے کہ پہنچ گئی۔ اللہ جیتے رہیے۔ زکات ہے ہمارے وہاں، مصارف میں زکات کو جا کر دیکھیں، جس کے بعد جو مصرف پورا ہو جائے وہ زکات دے۔ اغنام ثلاثہ پر زکات ہے، اگر ہے تو دیجیے، بھیڑ بکری گائے موجود ہے تو گندم پر زکات ہے دیجیے، کھجور پر دیجیے، کشمش پر دیجیے، کھجور پر دیجیے، اگر ہے تو زکات دیجیے، کیا مسئلہ ہے؟ زکات ہمارے پاس واجب ہے، واجب ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے اوپر لاگو ہو گئے، ہمارے پاس یہاں شہر میں گائے بکرے اور بھیڑ نہیں ہے، تو جب ہے نہیں تو زکات کس پر دے؟ بھائی شریعت نے جس چیز پر زکات لگائی ہے بالکل ایسے ہی جیسے شریعت نے حکم دیا کہ فجر کی نماز کا ایک وقت ہے، کوئی وقت سے پہلے پڑھ لے اور آپ کو کہے آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو آپ کہیں گے میاں فجر کا وقت تو آنے دو، جب وقت آئے گا جبھی تو پڑھوں گا۔ تو پہلے سے شور کر دیا کہ زکات نہیں ہے، زکات نہیں، زکات ہے۔ ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، فطرہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ زکات کی دوسری فارم ہے، اس کو زکات فطرہ ہی کہا جاتا ہے۔ لہذا زکات ہمارے وہاں موجود ہے الحمدللہ۔ کوئی اسلام کا حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں تشیع ناقص ہو، یہ ہمارے وہاں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی آ کر کہتے کہ 2 چیزیں رسول کے دور میں تو حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں۔ ہمارے وہاں جو رسول کے دور میں حلال تھا وہ تعصب قیامت حلال ہے، اور جو رسول کے دور میں حرام تھا وہ تعصب قیامت حرام ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی سند ہمارے پاس ہے، ورنہ بتائیے غدیر میں کون سی نئی نماز آ گئی تھی؟ کون سی نئی نماز آئی تھی؟ جبرائیل کوئی نئی نماز لے کر آئے تھے، کوئی نیا روزہ لے کر آئے تھے، کوئی نئے قسم سے حج کرنے کا طریقہ بتایا تھا؟ نہیں، سب وہی تھا۔ تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل؟ میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے، بعض دفعہ اپنوں کو سنایا جاتا ہے، غیروں کو سنانے کے لیے اپنوں کو سنایا جاتا ہے۔ حبیب خدا تھے سب سے زیادہ اپنے، ان سے کہہ دیا کہ جو لولا کلمہ خلقت الافلاق میں وان لم تفعل، اگر یہ نہ کیا فما بلغت رسالتہ،
تو آپ نے اعلان نہ کیا. یہ غدیر کا معاملہ تھا. اس کے علاوہ کوئی اور حکم وہاں سے آیا ہو تو مجھے بتائیے. بس یہیں پر موجود ہے اليوم اکملت لکم دینکم کی صنعت. اسی لیے امام صادق نے کہا کہ جب تم اپنے کسی جنازے پر جاتے ہو تو 5 تکبیریں پڑھتے ہو, اور 5ویں تکبیر سے پہلے, ولایت کی تکبیر سے پہلے جو مردے کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ دعا یہ ہے اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے اللہ میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا. یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت وہ خیر کبیر ہے کہ اگر وہ جانتے ہو تو اس کے خلاف زبان نہ کھولنا, جنازے پر آ کر کہنا اللہم انا لا نعلم, میں کچھ بھی نہیں جانتا اس کے بارے میں سوائے خیر کے. مل کے صلوات پڑھیں. ولایت علی ابن ابی طالب, ہلکا نہ لے ولایت کو. مومن کا حق بڑا ہے ہماری گردن پر. آگا ذرا سے اختلافات کی بنیاد پر مومن کے خلاف زبان نہیں کھلنی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے, جو شریعت مجھے اور آپ کو اس ولایت کے احترام میں جسد مردہ پر آ کر زبان کھولنے کی اجازت نہیں دے رہی, وہ شریعت آ کر مجھ سے یہ نہیں کہے گی کہ تم آپس میں کیوں لڑے, ایک تنظیم دوسری تنظیم سے, ایک انجمن دوسری انجمن سے. کیوں؟ یہ میری مجلس کا ٹائم, وہ تیری مجلس کا ٹائم. کیوں آگا؟ میری انجمن آئے گی تو میں فرش اعضا پر آؤں گا, ورنہ نہیں آؤں گا. لہجے کو نرم میں نے ہمدن کیا ہے, ورنہ یہ وہ درد دل ہے کہ جس کو چیخ چیخ کے بیان کیا جائے. بات اپنوں میں ہی رہے. حسین کا ماتم وہ بھی کر رہے ہیں, حسین کا ماتم تم بھی کر رہے ہو. فرق کیسا آگا؟ کہا آؤ جنازے پر, اور آنے کے بعد کہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. کیا سکھا رہی ہے شریعت؟ کچھ بھی جانتے ہو آپ, کوئی بھی مخفی راز آپ کے پاس ہو, خبردار. علی والے کا جنازہ ہے احترام, ولائی کا جنازہ ہے احترام, لاکھ اختلاف ہوں احترام. یہ احترام ہے کس وجہ سے؟ یہ احترام آپ کی محلے داری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ احترام ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہے. یہ ولایت کی وجہ سے احترام ہے. مومنین اس احترام کا پاس رکھیں. لبنان کا شیعہ آپ سے جدا نہیں ہے, ایران کا شیعہ آپ سے جدا نہیں ہے, عراق کا شیعہ آپ سے جدا نہیں ہے, عربستان کا شیعہ آپ سے جدا نہیں ہے, آپ کے شہر کا شیعہ, آپ کے غیر محلے والا آپ سے جدا نہیں ہے. امروہے کا شیعہ ہو تو بھی شیعہ, لکھنؤ کا شیعہ ہو تو بھی شیعہ, دہلی کا شیعہ ہو تو بھی شیعہ, ساڈورے کا شیعہ ہو تو بھی شیعہ, ہر محلے کا شیعہ علی کا شیعہ ہے. احترام باقی ہے اپنی جگہ. تقسیم در تقسیم شیعوں میں نہ ہو. کہ جب اپنے کے جنازے پر آؤ 5 تکبیریں, اللہ اکبر, قربان جائے مولا کی عظمت, قربان جائے مولا کی رہنمائی پر. کہا کہ آؤ جنازے پر آ کر قبلہ رخ کھڑے ہو, اپنی موت کو یاد کرو, جسد مردہ تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے, 10 باتیں تم جانتے ہو, شریعت کو اس سے سروکار نہیں ہے. اب جب جنازے پر آئے ہو نا, کہ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک, اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے, تیرے بندے کا بیٹا ہے, وابن عبدک تیری کنیز کا بیٹا ہے, نزل بک وانت خیر منزول بہ, نازل کر اس پر تو بہترین نازل کرنے والا ہے. اللہم ان کانا, اے اللہ اگر جانتے کچھ بھی ہو, احترام کا خیال رکھنا. اللہم ان کانا محسنا فزد فی احسانے, اے اللہ, اے اللہم ان کانا محسنا فزد فی احسانے وان کانا مسیئا فتجاوز عنہ. اے اللہ اگر یہ معصیت کار تھا, اگر یہ معصیت کار تھا تو اس سے صرف نظر فرما, اس کو بخش دے. کس کا احترام ہے آقا؟ یہ علی کے چاہنے والوں کا. کس کی وجہ سے؟ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہی فرمایا تھا نا اللہ کے رسول نے جب کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو ہاتھ اٹھا کر نہیں کہا تھا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی سے محبت کرے, اے اللہ تو اس کا دشمن ہو جا جو علی سے دشمنی رکھے, اے اللہ تو اس کی نصرت کر جو علی
علی کی مدد کرے، اور اے اللہ تو اس کو ذلیل کر جو علی کو چھوڑ دے۔ اگر ولایت کو سمجھے پر انشاءاللہ کربلا تک بڑھیں گے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ 5ویں محرم آ گئی، کیسے امام حسین علیہ السلام تک پہنچانا ہے، جبکہ ارادہ یہ تھا کہ حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ابھی تک ولایت غدیر سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ ڈھونڈتے ہیں نا رسول اللہ کی دعا کون؟ میں بتاتا ہوں رسول کی دعا کون۔ جس کے لیے رسول نے دعا کی نا، وہ علی کی صورت میں نظر آئیں گے، وہ فاطمہ کی صورت میں نظر آئیں گے، وہ حسن و حسین کی صورت میں نظر آئیں گے، یا ان کے شیعہ نظر آئیں گے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم بارک من والا وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واقصر من خذلہ۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، جو امام حسین کو بھی مکہ میں مشورہ دینے آئے تھے کہ ابن رسول اللہ مت جائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں ضرور جاؤں گا۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک زن فاحشہ کی وجہ سے کاٹ کر اس کی محفل میں پہنچایا گیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم بنی اسرائیل 70 انبیاء کو قتل کر کے اپنے قصب و کام میں کیسے مشغول ہو جاتے تھے؟ بڑی شخصیت، بڑا نام ہے۔ اگر آپ جا کے دیکھیں تاریخ، رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اللہم والی من والا وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اگر ولایت کا مرحلہ بہت حساس ہے، اور یہ ولایت اللہ سے لے کر امیر المومنین علیہ السلام تک، اور امیر المومنین سے لے کر بعد کی ولایت تک، ان تمام تر ولایتوں کو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہے۔ یہ ولایتیں ہم نے اپنی جیب سے نہیں بنائی، یہ ولایتیں ہم نے اپنی جیب سے اخذ نہیں کی۔ یہ اللہ کے فرمان کو بھی، یا اللہ کے فرمان پر کسی کو ولی قرار دیا ہے، یا رسول کے فرمان پر کسی کو ولی قرار دیا ہے، یا ان اولیاء اللہ کے فرمان پر کسی کو ولی قرار دیا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قانون خدا ہے، قانون خدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر دعا کر رہے ہیں، آپ کو دعا لگ رہی ہے، لیکن رسول اللہ قانون خدا کو بیان کریں کیا؟ اللہم والی من والا وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اے اللہ تو اس کا دشمن ہو جائے جو علی سے دشمنی کرے، اے اللہ تو اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، اور اے اللہ تو اس کو رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے۔ بہت ادب کے ساتھ میں نے اس جملے کا ترجمہ کیا ہے، اے اللہ تو اس کو رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے۔ علی وہ آفتاب امامت ہے کہ اگر اس کی طرف رخ کر کے کوئی اپنا لعاب نجس علی کے رخ اندر کی طرف ڈالنا چاہے تو پلٹ کر اسی کے منہ پر آئے گا، علی تک نہیں پہنچے گا۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ رسول اللہ نے قانون دیا ہے۔ تاریخ میں ایک بہت بڑا نام جن کا حوالہ دیا کہ امام حسین کو بھی مشورہ دینے آئے تھے، جا کر پڑھیے گا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر نام تحریر ہے، خود تحقیق کیجئے، اتنا ہوم ورک تو ملنا ہی چاہیے نا۔ اب تو آپ کے پاس موبائل بھی ہے، گوگل پر سرچ کر لیجئے کون آیا تھا، کون آیا تھا مکہ میں امام حسین کو کربلا جانے سے روکنے کے لیے، تو ایک نام وہ ہے۔ اچھا، یہ جو نام ہے، میں نام دیے بغیر بتا دوں کہ یہ حضرت ان کو اپنے زہد پر بڑا ناز تھا، اپنی شب زندہ داری پر بڑا ناز تھا، تو انہوں نے امیر المومنین، جب سب نے امیر المومنین کو چوتھے خلیفہ کے عنوان سے خلیفہ مقرر کر دیا تھا، یہ وہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب کی بیعت نہیں کروں۔ جناب مالک نے کہا کہ مولا اگر آپ کہیں تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔ امیر المومنین نے کہا دع یا مالک، چھوڑ دو مالک، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال کو، یہ ہے علی، یہ ہے کریمی علی۔ مولا علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، مولا علی کی شہادت ہو گئی، مولا علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، جنگوں میں مولا علی کا بھی ساتھ نہیں کیا۔ جب دعوت دی گئی کہا کہ میں مرد میدان نہیں ہوں، مرد محراب ہوں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ جو صرف محراب کی باتیں کرے نا وہ علی والا نہیں ہو سکتا، محراب سے میدان تک جو آئے وہی علی والا ہو سکتا۔ کہہ دیا میں نے اپنا جملہ، ایک صلوات پڑھ دے میں کہ محمد والا، کہ میں مرد میدان نہیں ہوں، مرد محراب ہوں۔
جنگ میں شریک نہیں ہوئے، نہ جمل میں، نہ سفین میں، نہ نہروان میں۔ مولا علی شہید ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کا دور آیا۔ پھر جب سب نے بالاتفاق امام حسن مشتبہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی تو ان جناب نے امام حسن مشتبہ کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کی۔ امام حسن کی شہادت کے 10 سال کے بعد امام حسین نے بیان کیا۔ یزید کی بیعت کے مخالف خود بھی تھے، کس منہ سے کرتے؟ جب علی جیسے عادل امام کی، معصوم امام کی بیعت نہیں کی، آہستہ آہستہ کہاں خدا نے دھکیلا۔ یزید کی بھی بیعت کے مخالف تھے۔ یزید نے جو خط لکھا تھا نا، اس خط میں تھا خذ الحسین و عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر۔ یزید کی بھی بیعت نہیں کی تھی، بعد میں مصالحت ہو گئی۔ دور یزید کہا گیا۔ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں روکا، کربلا جانے سے روکا۔ امام حسین علیہ السلام نے تنبیہ کی، تنبیہ کی امام حسین، کہا کہ نہیں آ سکتا۔ خود راوی ہیں اس حدیث میں، امام حسین سے کہا یا ابن رسول اللہ، میں نے آپ کے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، انہیں پہچانو، جب یہ مدد کے لیے پکاریں ان کی نصرت کرو۔ جو حسین کی نصرت نہیں کرے گا اللہ اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ امام حسین نے کہا پھر کیوں نہیں آتے؟ پھر وہی جواب، مرد میدان نہیں مرد محراب، آیا ہوں کہ آ کر عمرہ کروں اور چلا جاؤں۔ جاتے جاتے امام حسین سے کہا کہ اپنا رسول اللہ ممکن ہو تو مجھے اس جگہ کا بوسہ دیجیے کہ جہاں رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ لیکن ولایت کے ساتھ آپ کو کچھ تاریخ بھی تو پتہ ہو نا ہمارے بچوں کو، ہمیں اس جگہ کا بوسہ دیں کہ جہاں پر رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ امام حسین نے اپنے بندے کفن کھولا، بندے لباس کھولا، یا امام حسین علیہ السلام نے اپنے لباس کو کچھ بلند کیا کہ سینہ نمایاں ہوا۔ انہوں نے سینہ امام حسین کا بوسہ لیا، روئے، چلے گئے۔ واقعہ میں نے آپ کے سپرد کر دیا۔ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ شہادت امام حسین کے بعد کعبے پر حملہ ہوا، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، مصالحت کر چکے تھے، جان بچ گئی۔ یزید کے بعد بنو امیہ کا ایک حاکم آیا عبد الملک، اس نے بھیجا حجاج کو۔ حجاج کا نام تو سنا ہے نا، عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ کا ایک حاکم تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام خبثاء کا آپس میں مقابلہ ہو، دنیا کے تمام اقوام اپنے اپنے خبثاء کو، خبثاء یعنی خبیثوں کو لے کر آئیں، سفاکوں کو لے کر آئیں، ہم سامنے سے صرف ایک حجاج بن یوسف کو لے کر جائیں گے اور مقابلہ ہم جیت کر آئیں گے۔ ایسا تھا حجاج، سفاک آدمی۔ جب تک امام علی کے چاہنے والوں کا جب تک امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا خون نہیں بہا لیتا تھا، ناشتہ نہیں کرتا تھا، ایسا سفاک آدمی تھا۔ جب یہ آیا نا مدینے میں آنے کے بعد، اس نے اعلان کیا کہ جس نے عبد الملک بن مروان کی بیعت نہیں کی، جس نے عبد الملک کی بیعت نہیں کی، میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا کیوں بیعت نہیں کی، میں علی ابن ابی طالب کے لیے مالک عشر جیسی اطاعت نہیں کر سکتا، میں عبد الملک کے لیے حجاج بن کر دکھاؤں گا، جا کر عبد الملک سے پوچھوں گا نہیں کہ گردن اتاروں یا نہ اتاروں، اگر بیعت نہیں کی تو ابھی گردن اتار دوں گا۔ یہ اعلان کر کے وہ اپنے گھر چلا گیا۔ کہا جاتا ہے سرد راتیں تھی، یہ دوڑے دوڑے پہنچے، جب گئے دق الباب کیا، خادم نے دروازہ کھولا، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ملنا ہے حجاج سے، جناب حجاج سے ملنا ہے۔ کہا کہ جناب حجاج سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کہا اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ میں اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب بیعت کرنے کے لیے حجاج کے اتاق میں کمرے میں پہنچے تو اس نے کہا اتنی رات کو کیوں آئے، صبح آ جاتے۔ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اس عالم میں اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہ کرے، اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، ایسا مرا کہ جیسے جاہلیت کی موت مرا ہے۔ حجاج ایک مرتبہ مسکرایا، مسکرا کر کہنے لگا یہ حدیث کے علی کے زمانے میں بھول گئے تھے۔
طنز کیا، حجاج کو کوئی امیر المومنین سے محبت نہیں تھی، طنز کیا کہ یہ حدیث علی کے زمانے میں بھول گئے تھے، حسن کے زمانے میں بھول گئے تھے، حسین کے زمانے میں بھول گئے تھے، اب کیوں آئے ہو؟ کہ بھارت کچھ بھی ہو مجھے ابھی ہی بیعت کرنی ہے، کہ رات بہت سرد ہے، رات بہت سرد ہے، میں اپنا ہاتھ لحاظ سے باہر نہیں کر سکتا، پیر باہر نکال رہا ہوں، پیر پکڑ کر بیعت کر لے، تیری بیعت شمار ہوگی۔ پیر پکڑا اور بیعت کر لی۔ اب آپ کو رسول اللہ کے کلمات سمجھ میں آئے، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو محبت کر، اے اللہ جو علی کو دشمن رکھے تو دشمن رکھ، اے اللہ جو علی کی مدد کرے تو مدد کر، اے اللہ جو علی کو چھوڑے تو اس کو رسوا کر۔ اگر حجت خدا کا ہاتھ نہ تھاما تو عدو خدا کے پیر تھامنے پڑیں گے۔ قانون ہے یہ خدا کا۔ فدائیان امیر المومنین پہ کہا پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے ولایت۔ اللہم آل من والا وآل من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل۔ معاملہ صرف امیر المومنین کے لیے نہیں، جس نے امام حسن کو چھوڑا وہ بھی اسی دائرے میں، جس نے امام حسین کو چھوڑا وہ بھی اسی دائرے میں، جس نے امام سجاد کو چھوڑا وہ بھی اسی دائرے میں، جس نے امام باقر و جعفر و کاظم و رضا و تقی و نقی و عسکری و امام زمان، جس نے بھی جس حجت کو بھی جس میدان میں جس طرح سے چھوڑ کے گیا اور واپس نہیں آیا، اس سب کے ساتھ اللہ یہی معاملہ کرے گا۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ ولایت مذاق نہیں ہے، میں نے ابتدا میں کہا تھا ولایت منبر گرمانے کا ذریعہ نہیں ہے، ولایت نے مقاتل آباد کیا گا، مقتل آباد ہوئے اس ولایت کو بچانے کے لیے۔ آپ کے اور میرے قبرستان شہداء سے چھلک رہے ہیں اسی ولایت کے ساتھ، زندان بھرے ہوئے ہیں اسی ولایت کے ساتھ۔ بیٹھی ہیں نا ہماری مائیں بہنیں، نمائش پر بیٹھی ہیں، سخت بارش میں آج میں گیا تھا، سخت بارش میں بیچاری تنہا، کیا جرم ہے بچوں کا؟ ولایت پر عمل کرنا۔ آپ کے سامنے معاملہ، طول تاریخ تشیع کی آپ کے سامنے، مقاتل آباد، کربلا مظہر ولایت کا نام ہے، اور اس کربلا میں ولایت کی احیاء کے لیے، عقیدہ نبوت کی احیاء کے لیے، توحید کی احیاء کے لیے اور توحید کی شناخت کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام یہ کہہ کر نکلے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ و ابی امیر المومنین۔ میں اس قیام میں رسول اللہ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کروں گا۔ معذرت وقت زیادہ ہو گیا، میں بس ایک سیرت کی جھلک آپ کو دکھا دوں، کیسا سیرت پہ عمل کیا ہے حسین نے، دیکھیے اس کو ربط دیجیے۔ آغوش رسالت معام میں ابراہیم فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل آئے، امام حسین علیہ السلام کچھ بڑے ہیں، صحن میں موجود ہیں، جبرائیل آئے، لیکن ذہن میں اشعار ہیں نا آپ کے، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دی پناہ حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ حسین ابن علی کو دیندار سمجھنے والے حسین کو نہیں سمجھ پائے۔ حسین دین ہے، دیندار سمجھنا اور ہے، دین حسین کو سمجھنا اور ہے۔ توجہ سے پھر دہراؤں، اگر آپ امام حسین کو عام دیندار سمجھیں نا تو یہ خطا ہے۔ درست ہے دین کے ایک ایک حکم پر عمل کیا، بلکہ دین نے جو نہ چاہا تھا وہ بھی قربان کر دیا، جہاں اختیار تھا وہاں بھی کمال کر دیا۔
جہاں اختیار دیا گیا تھا وہاں بھی اطاعت کے ایسے جوہر دکھائے امام حسین نے۔ اب آغوش رسالت مہم میں ہے ابراہیم، اسیر و بصیرت جدی وہ بھی یاد رکھیے گا۔ آغوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے فرزند رسول ابراہیم۔ جبرائیل آئے، اختیار رکھ دیا۔ کیا اختیار رکھا؟ یا رسول اللہ ابراہیم سے محبت ہے؟ اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں کہا ہوگا کیوں نہیں ہوگی، میرا نور نظر ہے، میرا فرزند ہے۔ ایک باپ کی بیٹے کے لیے کیا کیفیت ہوتی ہے محبت کی، اور خصوصاً اگر باپ رسول اللہ جیسا ہو، خصوصاً اگر باپ علی جیسا ہو، خصوصاً اگر باپ حسین جیسا ہو۔ کیوں مثال دی ان معصومین کی؟ کیونکہ معصوم نعمت شناس ہوتا ہے۔ قیاس مت کیجیے گا امام حسین کی مصیبت کو اپنے اوپر۔ آپ کو کیا محبت ہوگی اپنے بچوں سے؟ حسین ابن علی قدر شناس تھے، نعمت شناس تھے، خدا کی نعمت کی اولاد۔ حسین جیسی محبت کون کر سکتا ہے اپنے بچوں سے؟ یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے کہ لوگوں نے بڑی بڑی مصیبتیں سہی ہیں، مگر جو حسین کی مصیبت ہے اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لا یقاس بنا۔ ابراہیم پسند ہے؟ ہاں پسند ہے۔ کہ یا رسول اللہ دو میں سے کسی ایک کی قضا حتمی ہے، اختیار آپ کو دیا جا رہا ہے، یا ابراہیم کو دے دیں یا حسین کو دے دیں۔ کیا سنا آپ نے؟ دیناس حسین نا، رسول نے دین پر اپنے ابراہیم کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کر دیا۔ کہا حسین کو نہیں دے سکتا، ابراہیم کو دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کم سنی میں وفات پا گئے، رسول اللہ روئے، لوگوں کو بے چینی تھی نا رونے سے، شاید یہ مرض پرانا ہے۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آنے کے بعد کہا انت یا رسول اللہ و تبکی، اے رسول اللہ آپ اور گریا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان القلب لا يحزن، جب اولاد جاتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ ان العین لتبکی، آنکھیں روتی ہیں، لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جو خلاف شان ایزدی ہو۔ یعنی رسول نے بتایا کہ اولاد پر رونا سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ آغوش میں ابراہیم تے دے دیا، حسین پر قربان کر دیا۔ کیا کہتا ہے امام حسین نے؟ اسیر و بصیرت جدی وابی، حسین نے بھی دین کے لیے علی اکبر کو دیا۔ رسول کی سیرت میں چلتے ہو، رسول نے اپنا بچہ دیا تھا دین کے لیے، حسین ابن علی نے بھی اپنی کائنات دے دی دین کے لیے، اور کہا ترکت الخلق طرا لہوا۔ آج علی اکبر کی شہادت پڑھنی ہے آقا مجھے، میں نہیں سمجھتا کہ علی اکبر کے رونے کے لیے، علی اکبر پر رونے کے لیے آپ کو طویل روایتوں کی ضرورت ہے۔ محرم جیسے جیسے آگے گزر رہے ہیں نا، روایت کو یاد کریے پہلی محرم والی، کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یری ضاحکا۔ امام مرزا فرماتے کہ ہمارے بابا جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا ان کو کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، اور جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے تھے گریے میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ پانچویں محرم گزر گئی آبا، آج شہزادے کی مصیبت کو مجھے بیان کرنا ہے، لیکن کون ہے علی اکبر؟ میں معذرت خواہ ہوں کہ مصائب تک آنے کے لیے مجھے یہ بتانا پڑے گا اپنے بچوں کو کہ علی اکبر ہے کون۔ عموماً بیوی کے حوالے سے آپ نے سنا ہے نا نماز شب میں مانگا ہے، علی اکبر کو بھی امام حسین نے نماز شب میں مانگا۔ دعا کی پروردگار تیرے نبی کے لیے دل بڑا بے قرار ہے، ایسا فرزند دے دے جو صورت میں، سیرت میں، خلق میں، خلق میں تیرے نبی سے مشابہ ہو۔ خدا نے دعا مستجاب کی، لیلا کی گود کو علی اکبر جیسے چاند سے آباد کیا۔ حسن علی اکبر کا عالم یہ تھا کہ جب علی اکبر اور عباس دونوں میدان میں نکلتے تھے نا
تو مدینے کی گلیوں میں دو رویا قطار لگ جاتی تھی. مدینے کی گلیوں میں دو رویا قطار لگ جاتی تھی ان دونوں شہزادوں کو دیکھنے کے لیے. یہ علی اکبر کے حسن کا عالم تھا. بیٹا امام حسین علیہ السلام کو دیا. بیٹا جوان ہونا شروع ہوا، لڑکپن پر پہنچا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا. جب جوانی کی دہلیز پر بیٹے نے قدم رکھا نا تو ہو بہو مشابہ رسول خدا، لہجہ وہی، گفتار وہی، انداز وہی، کردار وہی، خلق وہی، خود وہی. حسین، اگر میں یہ کہوں نا کہ محاورہ اردو کا ہے، عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ فلاں اپنے بیٹے کو بہت چاہتا ہے، دیکھ کر جیتا ہے. اپنے بیٹے کی جوانی دیکھ کر جینا، محاورہ سنا ہے نا آپ نے. اولاد ایسی ہی نعمت ہے. اولاد جب جوان ہوتی ہے تو باپ کو جو سہارا ملتا ہے نا، شاید وہ کسی اور شے سے باپ کو خوشنودی حاصل نہ ہو. علی اکبر جب جوان ہوئے ہوں گے، اب آپ امام حسین علیہ السلام کی کیفیت سوچئے. دیکھ کر جیا کرتے تھے علی اکبر کو حسین. کہا جاتا ہے راتوں کو جب علی اکبر سوتے تھے نا تو علی اکبر کو دیکھ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، پروردگار تو نے مجھے نبی کی شبیہ عطا کر دی. پروردگار تو نے مجھے نبی کی شبیہ عطا کی. دیکھ کر جیتے تھے حسین. اور علی اکبر نے بھی کمال اطاعت امام میں زندگی بھر باپ سے کوئی فرمائش نہیں کی. پھوپھی کے پہلو میں پلتے رہے، بڑھتے رہے، آدب محمدیہ سے روشناس ہوئے اور اس طریقے سے پروان چڑھے پھوپھی کے آنچل میں کہ ایک ایک تعلیم محمدی. جناب زینب عالمہ غیر معلمہ، انہوں نے علی اکبر علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا. انہوں نے علی اکبر علیہ السلام کو پروان چڑھایا. علی اکبر جوان ہوئے، زینب کی امید علی اکبر، لیلا کی امید علی اکبر، حسین کی امید علی اکبر، بنی ہاشم کی امید علی اکبر، بنی ابو طالب کی امید علی اکبر. عباس علی اکبر کو دیکھ کر نہال ہو جاتے ہیں. عباس کے احترام کا عالم یہ ہے کہ جب علی اکبر چلتے ہیں تو عباس آگے نہیں بڑھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شبیہ رسول خدا پر پشت ہو جائے. آج جب آپ علم کو پشت نہیں دکھاتے نا، گویا یہ سنت عباس علمدار ہے کہ جو شائع ان سے منسوب ہو اس کو پشت کیسے دکھائی جائے. جو شائع ان سے منسوب ہو اس کو پشت کیسے دکھائی جائے. علی اکبر جوان ہوئے، 28 رجب آئی، قافلہ چلا، علی اکبر ساتھ ساتھ چلے. حسین ابن علی کے ساتھ ہر موقع پر حسین تشریف فرما ہے. ایک طرف عباس علم کھولے کھڑے ہیں، ایک طرف علی اکبر کھڑے ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام مسلسل علی اکبر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ مرحلہ آیا جب وہ میدان کربلا کی طرف جانے کا مرحلہ تھا. لیکن حسین کی قربانی کو دنیا نہیں سمجھ پائی. حسین کی قربانی کو سمجھنا ہے نا حسین سے سمجھیے، علی اکبر کی شہادت کو سمجھنا ہے مقاتل سے سمجھیے. حسین ابن علی علی اکبر کو لے کر میدان کربلا کی طرف چلے. 2 محرم کو قافلہ پہنچا، 2 سے خیمے لگا دیے گئے، پھر خیمے دریا سے دور ہٹا دیے گئے. 2 گزری، 3 گزری، 4 گزری، 5 گزری، 6 گزری، 7 کو پانی ختم ہو گیا، 8، 9، 10ویں کا دن آیا. ادھر علی اکبر سے اذان کہلوائی. گلدستہ اذان پر جا کر علی اکبر نے جو کہا نا اللہ اکبر، گلدستہ اذان میں جا کر جو علی اکبر نے کہا نا اللہ اکبر، تو ایسا لگا جیسے مدینے سے روح رسول آ کر لہجہ ہوا رسول اللہ جیسا. علی اکبر کو رسول اللہ کی سواری عقاب نامی سواری تھی، اس پر سوار کیا تھا امام حسین نے. اذان کہلوائی، سامنے سے حملہ ہوا. امام حسین کے 50 اصحاب اسی پہلے حملے میں شہید ہو گئے. علی اکبر نے زرہ پہنی، سر پر خود رکھی، تلوار حمائل کی، بابا کے پاس آئے. آ کر کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت دیں. آپ مرثیے میں سنتے ہیں نا، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی. حسین ابن علی نے بیٹے کو روکا نہیں، کہا تھا نا سیرت رسول اللہ پر عمل کروں گا. فرمایا تھا نا کہ اپنے بابا اور اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر عمل کروں گا. بابا کی طرف سے عباس آئے تھے. حسین ابن علی علیہ السلام نے بھی کربلا میں اپنے بچوں کو قربان کیا ہے. ایک کو آغوش میں لے کر گئے، ایک کو خود اپنے ہاتھوں سے میدان میں بھیجا. علی اکبر آئے کہ بابا میدان میں جانا ہے، کہا جاؤ.
اجازت مل گئی، اصحاب سامنے آ گئے، انصار سامنے آ گئے، مولا یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا شہزادہ میدان میں جائے اور ہم رہے۔ قدموں پہ گر گئے حسین ابن علی کے۔ اجازت دی امام حسین علیہ السلام نے اصحاب و انصار کو، اصحاب شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اب خیمے اصحاب کے خالی ہیں، اب خیمے انصار کے خالی ہیں۔ اب جانتے ہیں خیموں میں کون ہیں؟ صرف اولاد ابو طالب۔ علی اکبر دوبارہ آئے، علی اکبر دوبارہ آئے، باپ سے اجازت چاہیے، ابھی بنی ہاشم کی باری ہے، باپ سے اجازت چاہیے۔ اب امام حسین نے اپنا فیصلہ سنا دیا، علی اکبر آئے، مقتل لکھتا ہے اجازت چاہیے، فَأَذِنَ لَهُ، امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو اجازت دے دی۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو اجازت دے دی۔ علی اکبر علیہ السلام سے کہا اکبر اجازت ہے، لیکن اکبر ذرا خیموں سے تو ہو کر آؤ۔ آغا اشتہاردی بیان کرتے ہیں کہ خیمے میں علی اکبر کی ماں موجود تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اب میں مسائل بیان کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ علی اکبر جیسا جوان ہو، ماں خیمے میں موجود ہو، جس پھوپھی نے پالا ہے وہ خیمے میں موجود ہو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کربلا میں 2 رخصتیں بڑی سنگین ہیں، ایک حسین ابن علی کی رخصت، ایک حسین کے بیٹے علی اکبر کی رخصت۔ علی اکبر کے سر پر رسول اللہ کا امامہ باندھا گیا، بدن پر رسول اللہ کی زرہ سجائی گئی، سر پر رسول اللہ کا خود رکھا گیا، اس پر امامہ باندھا گیا، تلوار رسول اللہ کی تلوار دی گئی، سواری رسول اللہ کی سواری اوقات دی گئی۔ علی اکبر سواری پر سوار ہوئے۔ اب آپ ذرا مجھے تصور کیجئے، جب امام حسین علی اکبر کو ایسے سجا رہے ہوں گے، اس وقت چشم تصور میں نانا کا کیسا چہرہ آ رہا ہوگا، کیا انداز ہوگا حسین ابن علی کا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، حسین امام ہے، نعمت شناس ہے، قدردان ہے خدا کی نعمت کے۔ علی اکبر کو جیسے حسین چاہتے ہیں نا، کوئی عام باپ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹے کو ایسا چاہے۔ علی اکبر کو آمادہ کیا، اوقام نامہ سواری پہ بٹھالا، خیموں کی طرف رخ کیا۔ خیمے میں سواری، مقتل لکھتا ہے خیمے میں علی اکبر سواری کے ساتھ گئے، اوقام نامی سواری تھی، خیمے میں سواری کو ساتھ لے کر گئے۔ اگر اشتہاردی بیان کرتے ہیں علی اکبر کی ماں وہاں پر تھی۔ علی اکبر علیہ السلام نے ماں کو آتے ہوئے دیکھا، ماں نے ایک بی بی کے شانے پر دایاں ہاتھ، دوسری بی بی کے شانے پر بایاں ہاتھ رکھے ہوئے علی اکبر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی۔ نہ جانے ماں اور بیٹے کی نگاہوں میں کیا کلام ہوا، کیونکہ نگاہوں کا کلام تو تحریر میں نہیں آتا نا، لیکن علی اکبر نے ایک جملہ کہا، ماں کل دادی فاطمہ زہرا کے سامنے پہ۔ ماں نے ہاتھ اٹھا لیا، کہا علی اکبر جاؤ، میں نہیں روکوں گی، جا کر حسین پر قربان ہو جاؤ۔ ایک ماں نے تمہیں حسین کے لیے پالا تھا، یہ ہے کربلائی مائیں، بھیجا علی اکبر کو۔ لیکن کہنے لگی بیٹا علی اکبر تمہاری پھوپھی زینب کا حق مجھ سے زیادہ ہے، ذرا زینب سے جا کر تو مل لو۔ اب جب جناب زینب سے ملنے گئے ہیں نا، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب باہر نہیں آئی، بی بی زینب خیمے سے باہر نہیں آئی۔ جب علی اکبر جناب زینب سے ملنے گئے نا، بی بی مصلی پر بیٹھی تھی، زینب مصلی پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی جاری تھی، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اللہ جانے دعا کیا ہو۔ علی اکبر آگے بڑھے، پھوپھی سے اجازت لی، پھوپھی گلے سے لگ گئی، زینب علی اکبر کے ساتھ باہر۔ اب کیا حالت ہے خیموں کی؟ علی اکبر آمادہ ہے میدان میں جانے کے لیے۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے سواری آ گئی، اکبر باہر نہیں آئے، سواری باہر آ گئی، علی اکبر باہر نہیں آئے۔ اب کوئی بیوی بڑھ کر علی اکبر کی ابا کے دامن کو چومتی ہے،
کوئی بہن بڑھ کر علی اکبر کے ہاتھوں کو چومتی ہے، کبھی ماں آگے بڑھتی ہے علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیتی، کبھی زینب آگے بڑھتی ہے علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیتی۔ رسول اللہ کی شبیہ کو دیکھ دیکھ کر دل نہیں بھر رہا، علی اکبر تم نے جانے کا کہہ دیا۔ علی اکبر نے باہر نکلنا چاہا۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا، سیاہ چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ کوئی باہر آیا، علی اکبر کے دامن کو تھاما، علی اکبر کو واپس بلا لیا گیا۔ چند مرتبہ علی اکبر اندر بلائے گئے، دوبارہ باہر آئے، 7 مرتبہ باہر آئے، 7 مرتبہ اندر گئے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی حسین کی قربانی ایک ننھا لاشا تھا، حسین کے بچے کا ماتم ہے، حسین کے کڑیل جوان کا ماتم۔ آج روتے ہوئے شرمائیے گا نہیں، حسین کے لال پر گریا کرنا ہے، خدا کی آوازوں پر رحم کرے۔ امام صادق نے دعائیں دی ہیں ان آوازوں کو کہ جو ہے حسین کے غم میں بلند ہو۔ علی اکبر سوار ہوئے گھوڑے پر، میدان کی طرف رخ کیا، پیچھے سے قدموں کی چاپ کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا۔ اب جو پلٹ کر دیکھا، بوڑھا باپ علی اکبر کے بابا سے تو اجازت لے کر آیا تھا۔ احترام امام میں گھوڑے سے اتر آئے، بابا کو سینے سے لگایا کہ بابا اجازت لے کر آیا تھا۔ اہل منبر بیان کرتے ہیں گویا سید الشہداء نے کہا ہوگا علی اکبر تجھے نہیں معلوم کیونکہ تیرا اکبر جیسا بیٹا۔ چلے میدان کارزار کی طرف، بہترین جنگ کی ہے، بہترین رجس خوانی کی ہے، امیر المومنین کے فضائل پڑے ہیں، تلوار چلانا شروع کی ہے، کئیوں کو فنار کیا ہے، واپس پلٹ کر آئے، واپس پلٹ کر آئے۔ جملہ یاد رکھیے گا، علی اکبر نے کبھی باپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، علی اکبر نے زندگی میں باپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، علی اکبر نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ آج روز عاشور علی اکبر ایک فرمائش کر رہے ہیں، بابا یہ لوہے کی گرمی مجھے مارے دیتی ہے، اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں۔ علی اکبر جنگ کر کے دکھاتا، آگا کس موقع پر علی اکبر پانی نہیں ہے خیمے میں؟ جانتے ہیں عرفا نے اس کی کیا تحلیل کی ہے؟ کہا علی اکبر کڑیل جوان تھے نا، علی اکبر کو معلوم تھا خیموں میں پانی نہیں ہے، علی اکبر کو معلوم تھا حسین بھی پیاسے ہیں۔ پھر علی اکبر نے پانی کا سوال کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ علی اکبر جب میدان میں جا رہے تھے نا، بابا نے میدان میں جانے کی اجازت دی تھی، سینے پر سلا کھانے کی اجازت نہ تھی، شہید ہونے کی اجازت نہ لی تھی۔ ابھی علی اکبر نے اطمینان کے لیے واپس پلٹے، پیاس کا اظہار کیا۔ حسین نے 3 عمل انجام دیے، چہرے کو علی اکبر کے اپنے دہن کے قریب لائے، کہا اکبر خشک زبان کو ہمارے دہن میں دے دو۔ خشک زبان کو دہن میں دیا۔ علی اکبر یہ کہہ کر پیچھے ہٹے، بابا آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ علی اکبر جس پیاس کا اظہار کرنے آئے نا، علماء عرفان فرماتے ہیں کہ علی اکبر عام پیاس کا اظہار کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ لقاء اللہ کی طلب تھی۔ دادی فاطمہ زہرا سے ملاقات کے مشتاق تھے، محمد مصطفیٰ سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ اب جب امام حسین نے پیاس کی یہ شدت دیکھی، یہ کہہ کے علی اکبر پیچھے ہٹے، بابا عام مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ امام حسین نے انگوٹھی کو اتارا، علی اکبر کے دہن میں رکھا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، جاؤ علی اکبر جاؤ، جاؤ علی اکبر جاؤ، نانا رسول اللہ کے حوض سے بابا علی مرتضیٰ تمہیں سیراب کریں۔ علی اکبر کو اطمینان ہو گیا، بابا نے شہادت کی اجازت دے دی، گھوڑے پر سوار ہوئے، جنگ کرنا شروع کی۔ اب ایک شقی نے دور سے سواری کا نشانہ لیا، گھوڑا بے قابو ہوا، حسین کے لال کے سر پر کسی نے آ کر گرز مارا۔ اب جب سر پر گرز لگا نا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ علی اکبر نے گھوڑے کے گلے میں اپنے دونوں بازوؤں کو ڈال لیا اور چاہتے تھے کہ خیمے کی طرف جائیں، مگر جانتے ہیں شہید مطاری لکھتے ہیں مقتل میں، کہتے ہیں علی اکبر کی سواری ذهب الفرس الى عسكر العدا فقطعوه بسيوفهم اربا۔ علی اکبر کی سواری علی اکبر کو دشمنوں کے درمیان لے گئی، علی اکبر کو دشمنوں کے درمیان لے گئی۔ حسین پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اکبر کی سواری دشمنوں میں گر گیا۔ فقطعوه بسيوفهم اربا، ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی، علی اکبر کو کاٹا جانے لگا۔ علی اکبر اب چاہتے ہیں کسی طرح خیموں تک پہنچ جائیں تاکہ بوڑھے باپ کو زحمت نہ ہو۔ یہ وہی باپ ہے نا کہ حر کے بیٹے کے لاشے پر پہنچا تھا۔ علی اکبر
خیمے کے قریب جانا چاہتے ہیں مگر خون بہ چکا، سہ روز کا بھوکا پیاسا، کتنے رفتار بڑھاتا، ایک مرحلہ ایسا آیا لیلا کا چاند خاک کربلا پر گرا، خاک اور خون میں غلطہ ہوا، حسین سرانے پہنچے، آخری جملہ حسین سرانے پہنچے، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ سینے پر دھرا ہے، ایک ہاتھ زمین پر پھیرتے جا رہے ہیں، حسین بیٹھے، بیٹھنے کے بعد فرزند کا ہاتھ جدا کیا، اہل منبر بیان کرتے ہیں زخم کو ٹٹولا، برچی کی علی کو محسوس کیا، جو حسین ابن نمیر نے برچی کا پل جگر میں توڑ دیا تھا، ہلانا چاہا، نکالنا چاہا، کلیجہ الجھ کرا، کلیجہ الجھ کر آنے لگا، ہچکی لی، روح پرواز کر گئی، سینے سے بچے کے لاشے کو لگایا، حسرت کے ساتھ خیموں کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے جوانوں اس بوڑھے باپ کی مدد کرو، لاشا خیمے میں پہنچا، زینب بے قرار ہو کر اکبر کی لاش پر آئی، کھڑے قد سے لاشیں پر گری، چادر رنگین ہوئی، غش کھا کر گر گئی،